Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل، نمونہ اور کامل اتھارٹی کے طور پر پیش کیا گیا تھا. چنانچہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے اور انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، اقوال میں، افعال میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عقائد، ہر چیز کے اندر نبی علیہ السلام کی کامل اطاعت کی جائے. پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ تیرے رب کی عزت کی قسم کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو کامل اتھارٹی تسلیم نہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو شخص اللہ اور جناب نبی علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی اطاعت کرے
تو ایسے مطیعین بندوں کا حشر کل قیامت کے دن ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوگا جن کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو وہ انبیاء علیہم السلام ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ تو ظاہر بات ہے چونکہ منافق لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اب اللہ رب العزت نے یہاں آگے چل کر کے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چاق و چوبند رہو، مستعدی کے ساتھ رہو، ہوشیار رہو۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات، پھر چاہے تو چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں نکلو، جدا جدا ہو کر کے، اب انفروا جمیعا، یا اگر مسلمانوں کا امیر اکٹھا نکلنے کا حکم دے تو سب کے سب اکٹھے ہو کر کے نکلے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر جناب نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتا تھا، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ کا اخلاق اور کریکٹر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور انتہائی صاف اور شفاف۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون کہہ کر کے اپنے کریکٹر کو پیش کیا تھا کہ لوگوں تم میری نبوت کی دلیل مانگتے ہو، میرا کریکٹر، میرا بچپن، جوانی سب کچھ تمہارے درمیان گزرا ہے، کبھی کوئی خلاف شرع، خلاف عقل، کوئی ایسی بات تم نے دیکھی ہو، میں نے کبھی شراب پی ہو، نشہ کیا ہو، کبھی کوئی اور میرے اخلاق کے اندر ایسا بگاڑ ہو تو ذرا بتاؤ۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام سے سب محبت کرتے تھے، یہ 40 سالہ نبوت سے پہلے کا دور ہے، لیکن جب آپ پر اقرأ بسم ربک الذی آیات نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ جانتے ہیں مکے کا بچہ آپ کے دشمن، اور 13 سال تک مکے کی سرزمین آپ کے اوپر تنگ کر دی گئی، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت ہے تو وہاں تک پیچھا کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ ہجرت کی جا رہی ہے تو وہاں بھی چین سے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری کے اندر، اور اس کے اندر کفر کی طاقت ٹوٹی اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، تو اس کے 1 سال بعد سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کو بھی اس میں زخم لگا، تکلیف آئی، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، یہاں تک کہ غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور ادھر ادھر کی جو طاقتیں بدر کے بعد ڈر گئی تھی، دب گئی تھی، وہ بھی کھل کر کے میدان کے اندر آ گئی۔ تو 13 سال تک آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر ظلم ہوا، کچھ لوگ تو مکے سے ہجرت کر کے آ گئے، لیکن کچھ لوگ جیسے کہ حضرت ابو جندل، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا، پیروں میں زنجیر ہے، وہ آئے لیکن واپس کرنا پڑا، اور اس طریقے سے بچے، عورتیں، کمزور، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہیب، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، اور اس طریقے سے ایک لمبی داستان ہے، فہرست ہے۔ 13 سال تک بعض صحابہ نے تمنائی بھی کی، دعائی بھی کی، آپ سے درخواست بھی کی، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ آتا ہے
کہ اللہ کے نبی اسلام لانے سے پہلے ہم اچھے خاصے عزت کے ساتھ تھے، لوگ ہماری عزت رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں اور مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا تذکرہ ایک رکوع کے بعد ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں اس وقت تک کچھ نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، سہ جانا ہے، یہاں تک کہ 13 سال تک ظلم سہتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے اور سب کچھ تکالیف سہی، لیکن اف تک نہیں کیا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی تلوار نہیں دی، بلکہ برداشت، لیکن آپ جانتے ہیں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ 13 سال کے بعد بھی جب یہی ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا رہا تو سورہ حج کے اندر آئے گا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب ان صحابہ کو اجازت دی گئی کہ تم بھی اپنے دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے میدان میں آؤ، اور اس کے بعد پھر مختلف آیتیں ہیں، انفروا خفافا وثقالا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا، وہ غلط فہمی کے اندر ہے۔ اسلام تو فتحت المدینہ بالاخلاق، اخلاق سے پھیلا ہے۔ یہ تو ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے کہ جب ظلم بڑھ جائے تو قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ جب انسان کا اپنے دین پر چلنا، دین پر باقی رہنا مشکل ہو جائے، محال ہو جائے، کمزوروں پر، ضعیفوں پر ظلم و ستم ہو، تو پھر اس کی جو ترتیب قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ فرمایا پہلے رکوع کے اندر صاف حکم ہے، اس کے بعد جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے شروع کے اندر حکم تھا اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، صبر کرو، نماز، زکوٰۃ، چونکہ نماز اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، نماز کے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کر لیتا ہے تو پھر ہر حکم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جہاد بھی نفس، اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، شیطانی طاقتوں کو کچلنا ہے، انسان کو حقیقی زندگی گزارنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی۔ اسی لیے جماعت کی جو نماز ہے اس کے اندر ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ ایک امیر کی اطاعت، اللہ اکبر نیت مانگ لی، اللہ اکبر رکوع کے اندر، اللہ اکبر سجدے کے اندر، تو یہ ایک طریقے سے ایک عملی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اور زکوٰۃ آپ جانتے ہیں مال کی محبت کو دل سے نکالنا کہ 2.5% دو، چونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی جنگ آپ جانتے ہیں بغیر اسباب اور بغیر پیسے اور بجٹ کے نہیں لڑی جاتی۔ معمولی جنگیں ملکوں کے اندر ہوتی ہیں، بڑے بڑے سرمایے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے انسان کی انفرادی زندگی کو مزین کیا گیا 13 سال تک، اور اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، صبر، نماز، زکوٰۃ، صبر، اس کے بعد پھر اپنے بچاؤ کے لیے، کمزور ضعیفوں کو ظلم و ستم سے چھڑانے کے لیے پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ احکام آئے کہ چاروں طرف سے دشمن تم پر حملہ کرنے کے فراق میں ہے، مکے کے مشرک چاروں طرف سے تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طاقتوں کو بھی تمہارے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس لیے تم صوفی ہی مت بنو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسان تدبیر اختیار کرے، اور اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے تدبیر کے فیصلوں کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی، تدبیر دھری رہ جاتی ہے اور تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم،
تم اپنے بچاؤ کا جو سامان ہے اس کو لے لو۔ آلات جنگ جو اس زمانے کے اعتبار سے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے دفاع کا مکمل انتظام کرو، چاق و چوبند رہو، نظر چار رکھو، فانفروا ثبات، پھر جیسی ضرورت ہو تنہا تنہا نکلنا پڑے تو اس طرح نکلو، اب انفروا جميعا یا سب کے سب کو نکلنا پڑے سب کے سب اکٹھے ہو کر کے نکل جاؤ، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو پیچھے کی طرف رہ جاتے ہیں، مراد منافق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احد کے اندر بھی کتنے منافق پیچھے رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب ہماری بات نہیں مانی گئی تقریباً 300 آدمیوں کو قریب واپس لے کر کے ہٹ گیا تھا وہ پیچھے۔ تو بطع یبطئ باب تفعیل اور افعال دونوں سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جو خود پیچھے رہ جاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ دوسروں کو بھی پیچھے رکھتے ہیں، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے گا کہ جب منافقین آپس میں ملتے تھے تو ایمان والوں کو کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی زیادہ ہے اس کے اندر مت نکلو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو منافق دونوں کام کرتے تھے، خود بھی پیچھے رہنے اور دوسروں کو بھی پیچھے رکھنے کے لیے۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، بس اگر ان مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثلا شہادت مل جائے یا اور کوئی اس طریقے سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو یہ منافق جو پیچھے رہ جانے والے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے انعام کیا ہم پر جو ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ورنہ ہمارا بھی انجام یہی ہوگا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر ان ایمان والوں کو صحابہ کو کوئی اللہ کا فضل، مال غنیمت، فتح، دشمن پر غلبہ مل جائے تو لَيَقُولَنَّ، تو وہ اس طرح کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جملہ معترضہ درمیان میں، گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق ہے ہی نہیں، انجان بن جاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، اے کاش، ہائے افسوس ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، تاکہ بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے۔ مقصد یہ ہے ایمان والوں کو تکلیف پہنچے تو اس کو اپنی تکلیف نہیں مانتے، ایمان والوں کو خوشی ہو تو اس کو اپنی خوشی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق تو مال سے ہے، دولت سے ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے منافقین بھی تمہاری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انعام تم پر اللہ کی طرف سے ہو جائے تو پھر ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ان حضرات صحابہ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تو لڑنے کا موٹیو اور وجہ معقول موجود ہے، اور وہ معقول وجہ یہ ہے، آگے اس کی وجہ آ رہی ہے کہ ضعیف، کمزور بچے سب وہاں کے اندر ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ الہی ہمارے نکلنے کا سامان کر، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں خود ان لوگوں میں سے تھا، میری والدہ جو مکے کے اندر تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ لڑے وہ لوگ اللہ کے راستے میں، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے، بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کا سودا کر لیا۔ دنیا نہیں چاہیے، دنیا فانی چیز ہے، دنیا حقیر چیز ہے، دنیا ملے تو بھی کوئی بات نہیں، نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اصل مقصود آخرت ہے۔ ہاں جی، دو نیل ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری گری۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے حضرات صحابہ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بیچ ڈالا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے،
دونوں حالت میں نفع ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر الہی کلمت اللہ کے لیے لڑے، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بظاہر انہیں کچھ نظر آئے نہ آئے، لیکن ہم قریب ان کے لیے ہم اجر عظیم دینے والا کون؟ اللہ۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو معقول وجہ ہے لڑنے کی۔ تمہیں مکے سے نکال دیا گیا، تمہیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اور آئے گا کہ تمہیں بچوں سے الگ کر دیا گیا، عورتوں سے جدا کر دیا گیا، تو تمہارے پاس تو اہم وجہ ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کی۔ اسی کو فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، تمہیں تو لڑنا چاہیے۔ کیوں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کن لوگوں کے لیے؟ جو کمزور دبے کچلے ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، تینوں طبقے کے لوگ، کمزور، ضعیف، مرد، عورت، بچے، یہ متاثر ہیں مکے کی سرزمین کے اندر، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا، اور ساتھ ساتھ وہ ایمان والے مکے کی سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، آپ اس بستی سے ہم کو نکال دیجئے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ القریہ سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک مکے کی بستی ہے، حالانکہ مکہ یہ تو سرزمین مقدس ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ کی، وہ ظالموں کی بستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے بارے میں تو قرآن کے اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو بستی تو نیک تھی، لیکن اس کے رہنے والے ایسے ظلم پر آمادہ ہو گئے تھے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ناحق کسی کو اس کے دین پر چلنے سے روکنا، توحید کے سامنے آڑ بن کر کے کھڑے ہو جانا، رکاوٹ بن جانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اے ہمارے پروردگار آپ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار کا انتظام کر دیجئے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار کا انتظام کر دیجئے۔ چنانچہ سنہ ہجری کے اندر آپ جانتے ہیں مکہ فتح ہوا، اور اللہ رب العزت نے اتنی آرام کے ساتھ مکہ فتح کرا دیا کہ بہت معمولی سی جھڑپ کے بعد چنانچہ اللہ نے ان کی دعائیں سنی، کمزوروں کی، ضعیفوں کی اور محتاجوں کی، اور اللہ نے اس ظلم سے ان کو نجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی۔ آگے فرماتے ہیں دو طاقتیں ہیں، ایک ایمان والی اور ایک غیر ایمان والی، ایک شیطان کی طاقت اور محنت ہے، ایک رحمان کی ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ رحمان کی طرف سے لڑتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے پر ظلم پر اڑے ہوئے ہیں وہ شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں۔ اور یاد رکھنا شیطانی طاقتیں اسباب اور آلات سے کتنی بھی چاہے لے سکتے، لیکن ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے پاس کوئی زیادہ طاقت نہیں ہوتی، اس کا مکر، اس کا ہیلا بڑا کمزور ہوتا ہے۔ جی ہاں، بدر کے اندر آپ نے دیکھا کہ شیطان خود انسانی شکل میں آیا اور ان کو اکسا رہا تھا، کہہ رہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جب آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر اترنا شروع ہوا تو بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔
تو شیطان کا مکر کمزور ہے، ستیز کار رہا ہے ازل سے قائم رو، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ جی ہاں، فرعون طاقت کے ساتھ آیا، موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن اللہ نے کامیابی موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ نمرود طاقت کے ساتھ آیا، لیکن کامیابی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابرہہ کا لشکر بڑی طاقت کے ساتھ آیا، لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے اس زمانے کے ان لوگوں کو اللہ نے کامیاب اور کامران کیا۔ تاریخ شاہد ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ جو غیر ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم شیطان کے حمایتیوں سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر جو ہے وہ بہت سست، بڑا کمزور، بڑا بودا ہے، حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہرے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جی ہاں، اسلامی لشکر نے جب اسکندریہ کو فتح کیا تو مصر کا جو بادشاہ تھا، شاہ مصر مقوقس یا مقوقس، تو شاہ مصر مقوقس بادشاہ نے حضرت عمرو بن العاص کے پاس خط بھیجا کہ میں تمہارے معزز لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ہمراہ بھیج دیا کہ دیکھو کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جب ان کے دربار میں آئے تو مقوقس شاہ مصر نے کہا کہ دیکھو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں پسپا اور راہ فرار اختیار کرنے کا ایک راستہ، ایک موقع دیتا ہوں۔ ایک طرف تمہارے دریائے نیل ہے، اس نے راستہ روک رکھا ہے، دوسری طرف میں بیٹھا ہوا ہوں، اور تیسری طرف سے رومیوں کا لشکر آنے والا ہے۔ تین طرف سے تمہارا راستہ بند، چوتھی طرف سے راستہ اس لیے چھوڑا ہے کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، ورنہ یہی سرزمین تمہارا قبرستان بن جائے گی۔ اور میں اتنا کرم بھی کروں گا، تمہارے افسروں کو 2 دینار اور تمہارے عام سپاہیوں کو 1 دینار دینے کو تیار ہے۔ اس بات کو سن کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان مجاہدین اور ان صحابہ نے ٹہکا لگایا، ہنسے، کہنے لگے ہمارا مقصد ملک و مال فتح کرنا نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ربعی بن عامر نے کہا تھا، ہمارا مقصد اللہ کے بندوں کو غلامی سے نجات دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی تک پہنچانا ہے۔ ملک و مال کے لیے ہم سفر نہیں کرتے۔ یہ ملک اور یہ سلطنت، یہ بادشاہت کیا چیز ہے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کے لیے ہم نکلے ہیں، اور اگر اس سرزمین کے حصے میں ہماری قربانی لکھی ہوئی ہے تو ہمارا سر ہمارے جسموں کے اوپر ابھی ایک وزن کی حیثیت رکھتا ہے، میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کی اس بات کو سن کر کے وہ بڑا تعجب کے اندر پڑ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جی ہاں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، وہ مگر تم کیا ہو۔ تو ان میں ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کوالٹی والے تھے، ہم کوانٹیٹی والے ہیں۔ کوالٹی اور کوانٹیٹی میں بڑا فرق ہے۔ ایک صحابی کے ایمان کے برابر کائنات کے آج بڑے سے بڑے غوث ولی قطب کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب وہ لڑتے تھے تو اسباب پر، آلات پر بھی ان کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، اسی کو آگے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، تو یہ ذکر پہلے آ گیا ترتیب کے اندر، پہلے دشمن سے بچاؤ اور مقابلہ، اب اس کے بعد اپنے نفس کے ساتھ کس طرح شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ ساتھ ساتھ نفس کے ساتھ بھی مقابلہ کرو، مجاہدہ کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے الم تر الی الذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لهم کہ جن سے کہا گیا تھا، مراد اس سے صحابہ ہیں، کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ابھی تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے،
واقیم الصلاۃ، ہاں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ہر چیز کی پابندی کرے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز کی پابندی ہے، جو نماز قائم نہیں کرتا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، مال کی محبت دل سے نکالو، چنانچہ غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ جب دو چیزوں کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اس کے بعد حکم دیا جائے گا۔ فلما کتب علیہم القتال، چنانچہ جب اللہ کی طرف سے ان پر خود قتال کا حکم فرض کر دیا کہ ٹھیک ہے اب تم لڑ سکتے ہو دشمن سے، تو اذا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت کا حال یہ تھا، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی کہ خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہی لوگ تھے جو منافق تھے، اور ان کا حال یہی تھا کہ یہ موت سے ڈرتے تھے چونکہ ان کا یقین اللہ پر تو تھا نہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما كتبت علينا القتال، آپ نے ہم پر یہ لڑائی کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، آپ ہم کو تھوڑی سی مدت اور مہلت اور دے دیتے، الى اجل قریب، یعنی ہم مر جاتے بستروں کے اوپر پڑھ کر کے، بعد میں آنے والے لڑتے رہتے یا ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا۔ تو منافقین کا حال یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اعلان کر دو، جس دنیا کی وجہ سے تم، جس دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اس قتال کو ناپسند کر رہے ہو اور بھاگ رہے ہو، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی ایک حقیر، ایک قلیل فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ متاع عربی زبان میں اس پوچھے اور جھڑ اور صافی کو کہتے ہیں جس سے کچن یا گھر صاف کیا جاتا ہے، یہ ہے متاع، اور قلیل بہت کم، تنویر تقلیل کے لیے ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے فتیل، اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر کامل ایمان والوں کی مدح اور تعریف کی گئی، اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کی مذمت بھی ہو گئی۔ آگے ساتھ ساتھ موت کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ جی چراتے تھے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو وہ تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں مکانوں کے اندر ہو۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، اس سے آگے تذکرہ کل آئے گا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف من سیوف اللہ کا رقم ملا ہے، ان کے جسم پر تیر تلوار کی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی کہ جہاں پر نشان نہ ہو، لیکن جب ان کی موت آتی ہے تو بستر کے اوپر آتی ہے۔ سمجھے نہیں؟ جب تک اللہ نے موت نہیں لکھی تو موت انسان کی زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو ہم نے ٹھوکر لگ کر کے انسانوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں جب باغ والی پڑھتا تھا اس زمانے کے اندر، تو میرا جو کمرہ تھا اوپر کی طرف تھا، اس کے پیچھے کی طرف ایک مکان تھا، وہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کتاب لے کر کے آیا، چھٹی کا وقت تھا، میں جنگلے سے اس طرح باہر نکل کر کے دیکھا، ایک آدمی آ رہے تھے، کچھ زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے اور جوان بھی نہیں تھے، ادھرانی عمر تھی۔ وہ چلے اور 2-4 قدم چلنے کے بعد ان کو ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، اور اتنے ان کے پوتے بیٹے اوپر بالا خانے سے نیچے ان کے پاس تک آئے، اتنے ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ ہے پانی کا بلبلا، یہ ہے وہ زندگی جس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ اللہ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہے، نہ لگانا دل کو بھاگ سے۔ رنگ ریلیوں کی زمانے پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔